ہم نے دیکھا کہ عزاداری میں گریہ ہوتا ہے، ماتم ہوتا ہے، کئی جگہوں پہ سینہ کو بھی ہوتی ہے۔ اصل مقصد تو پیغام پہنچانا ہے کہ امام حسین کا جو پیغام تھا جو کربلا میں انہوں نے دیا وہ اس تحریک کے ذریعے پہنچے۔ تو اس میں گریے کا کتنا رول ہے اور سینہ زنی یا ماتم کا جو ہے وہ کیا رول ہے، یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ اگر سادہ سادہ پیغام پہنچا دیا جائے تو کافی نہیں ہوگا؟ کسی بھی بہت پرانے بہت عرصہ پہلے ہوئے ہوئے واقعے کو اگر آپ نے یاد کرنا ہے اور آپ نے اس کو اپنی میموری میں پریزرو کرنا ہے تو وہ مختلف طریقے ہیں کہ جس کے تھرو آپ ان واقعات کو زندہ رکھتے ہیں۔ اور زندہ رکھنا کیونکہ انسان کے 5 سینسز ہیں، اور 5 سینسز کو آپ اسٹیمیولیٹ کر کے یو گیو ڈیٹا ٹو ہیومن بینگ۔ سو آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، آپ اسمیل کے تھرو آپ سونگھ رہے ہیں، آپ اس چیز کو چکھ رہے ہیں، آپ ٹچ کر رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں۔ یہ ساری آپ کی سینسز آر ایکٹیویٹڈ وین اٹ کمس ٹو عزاداری، کہ دیر آر اسپیسیفک فوڈس دیٹ آر ایسوسیٹڈ ود عزاداری، تو آپ وہ کھا رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ اچھا ہاں یہ محرم سے ریلیٹڈ کھانے ہیں۔ اور جب میں کہہ رہا ہوں نا تو ساروں کے دماغ میں آ جائے گا کہ کون سے محرم سے ریلیٹڈ کھانے ہیں۔ فار ایگزامپل دیر سرٹن اسمیلس دیٹ آر ایسوسیٹڈ ود سرٹن اسپیسز۔ آپ کی ویژولائزیشن کے تھرو کس طریقے سے آپ ایکسپیرینس کریں، آپ کے وہ ساؤنڈس کیا ہیں، وہ ریدمس کیا ہیں جو عزاداری سے متصل ہیں، اور پھر ایسی چیز بنا کے کہ جس کو آپ ٹچ کریں اور آپ اس پوری چیز کو آپ ایکسپیرینس کریں۔ اینڈ آئی تھنک دیٹ از ون آف دا موسٹ بیوٹیفل ویز آف وائی دس موومنٹ ہیز بین امورٹلائزڈ، اینڈ یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا جو اسٹیمیولس ہے جو آپ کو مل رہا ہے وہ آپ کو 5 اپنے سینسز کے تھرو مل رہا ہے۔ اور آپ کا جو سوال کہ کیا رونا ضروری ہے یا کیا سینہ کو بھی ضروری ہے، مختلف کمیونٹیز کی، مختلف لوگوں کی، مختلف مذاہب کی، مختلف فرقوں کی، مختلف گروپس کی، مختلف ممالک کی، امام حسین کو یاد کرنے کا انداز مختلف ہو سکتا ہے۔ اس کو آپ نے ویژولائز بھی کر دیا اور آپ نے اس کو ٹینجیبل بنایا کہ اب محسوس کریں کہ دس از واٹ ہیپنڈ۔